السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 63 تا 66 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشادے ہیں، عطا فرماتے ہیں جسے چاہے. اور اے محبوب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا. جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا. اور اگر کتاب والے ایمان لاتے
اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے، اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا، تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اب ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں تسلسل سے۔ شان نزول، یہ آیت یہود کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان و اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و ضلال چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی۔ یعنی یہود گناہ ہر معصیت و نافرمانی کو شامل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گناہ سے توریت کے مضامین کو چھپانا، اور اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن و اوصاف ہیں ان کا مخفی رکھنا، اور عدوان یعنی زیادتی سے توریت کے اندر اپنی طرف سے کچھ بڑھا دینا، اور حرام خوری سے رشوتیں وغیرہ مراد ہیں کہ لوگوں کو گناہوں اور برے کاموں سے نہیں روکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء پر نصیحت اور بدی سے روکنا واجب ہے، اور جو شخص بری بات سے منع کرنے کو ترک کرے اور نئی منکر سے باز رہے، وہ بمنزلہ مرتکب گناہ کے ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فخاس یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اسی لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ تنگی اور داد و دہش سے اس اشارے کا یہ اثر ہوا کہ یہود دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا یہ معنی ہے کہ ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے۔ ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں وہ جواد کریم ہے، اپنی حکمت کے موافق اس میں کسی کو مجال اعتراض نہیں۔ قرآن شریف یعنی جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا حسد و انات بڑھتا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر و سرکشی میں بڑھتے رہیں گے۔ وہ ہمیشہ باہم مختلف رہیں گے اور ان کے دل کبھی بھی نہ ملیں گے، اور ان کی مدد نہیں فرماتا، وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے کہ توریت و انجیل میں اس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، سب میں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یعنی رزق کی کثرت ہوتی ہے اور ہر طرف سے پہنچتا فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو کفر پر جمے ہوئے، اور کچھ اندیشہ نہ کرو۔ وعزیز ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔
प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर उन मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए जो हमें मुसलसल मेरे साथ देख रहे हैं इसके अंदर। तो उन दोस्तों के दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी इस कार्य खैर में कबूल व मंज़ूर फरमाए, और आपके लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को समझने, ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए अल्लाह ताला आपको इस कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आप खुद देखें, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, और जहाँ तक इस आवाज़ को आप पहुँचा सकते हैं, ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला अगर कोई एक फ़र्द भी मेरे और आपके इस सदका जारिया जो है, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इससे अगर किसी की ज़िंदगी चेंज होगी, किसी ने एक लफ्ज़ भी समझ लिया, किसी ने कोई एक नेकी का काम भी कर लिया, तो हम ये समझेंगे कि अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम अपनी कोई मामूली सी काविश के अंदर हम ज़रूर कामयाब हो गए हैं। और अल्लाह ताला, हम ये ज़रूर ये तवक्को करते हैं कि दिन क़यामत अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फ़रमाएँगे। तो इन नेक तमन्नाओं के साथ मैं आप मज़ीद दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को जहाँ रखे, खुश रखे, और अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक नेक फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।